وہ گاؤں ضرور ہے لیکن ہمارے گاؤں جیسا بالکل بھی نہیں۔ وہاں کا منظر بہت ہی خوبصورت اور پرکشش ہے۔ مس پیری، جب تم دیکھو گی تو خود ہی وہاں سے جانے کی انکاری کرو گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بتا رہا تھا۔ کیا واقعی وہاں کا منظر اتنا پرکشش ہے؟ امل نے پوچھا۔ بالکل نہیں، یقین تو خود ہی دیکھ کر بتانا۔ انگلینڈ کے فیمس پلیسز میں سے ہے۔ وزٹ کے لیے دور دور سے سیاح شوق سے آتے ہیں۔ بہت ہی پرسکون جگہ ہے مس پیری، ڈیول مزید اسے بتا رہا تھا۔ کار تھوڑی دیر میں کارٹسورٹ کی حدود میں داخل ہوئی، جہاں ہوا کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تم پہلے یہاں آ چکے ہو؟ وہ باہر خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ایک دو بار، اس نے کہا۔ وہ دونوں ہی اردو میں بات کر رہے تھے، جو ڈرائیور کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ضرور یہاں بھی ان مکھیوں کی لاتعداد ہوگی، وہ جلتے بنتے بڑبڑاتے ہوئے زیادہ اونچا بول گئی تھی۔ کون سے مکھیاں؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ کوئی تو نہیں، اس نے بات ٹالی۔ کار کورس کرتی ندی کے ساتھ دوڑتی ہوئی دائیں جانب مڑی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ہی کار ایک گھر کے آگے روکی تھی۔ امل تو جلدی سے اترنا چاہتی تھی مگر بارش کی وجہ سے نہیں اتر سکی۔ بارش کم تو ہو گئی تھی لیکن باہر ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ابھی صبح کے 11 بجے تھے لیکن یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے شام کا سما ہو۔ ڈیول اسے باہر آنے کا کہا تھا، جو چھتری لے کر کھڑا تھا۔ ویلکم سر، گھر کی ملازمہ ماٹھا نے کہا تھا۔ تھینکس ماٹھا۔ امر جو گھر کا بغور جائزہ لے رہی تھی، اس کے ایک دم نمودار ہونے پر وہ ڈر گئی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مس پیری، یہ ماٹھا ہے، اس گھر کی ملازمہ اور کیئر ٹیکر۔ ماٹھا، امل، مائی وائف، ڈیول نے انٹروڈیوس کروایا۔ سو بیوٹیفل، کتنا پیارا بچہ ہے، ماٹھا نے اردو میں کہا۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ امل نے ماٹھا کے منہ سے اردو سن کر حیران ہوئی تھی۔ دیکھنے میں تو امل کو یہی کی لگتی تھی۔ یس، آئی لائک اردو، ہم سمجھ بھی لیتا ہے اور بول بھی۔ اوہ نائس، امل اتنا ہی کہہ سکی۔ ماٹھا، مس پیری کا اچھے سے خیال رکھنا، باہر سیکیورٹی گارڈ تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے، ڈیول نے قدم واپس لیتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر؟ اگر کہیں جانا ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گی، امل نے جلدی سے کہا۔ کہیں چلا نہ جائے مس پیری، مجھے ضروری کام ہے، رات تک آ جاؤں گا۔ وہ ماتا مسلتے ہوئے موبائل میں مصروف جواب دیا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گے تم؟ تمہارے بقول ہم ہنی مون پر آئے ہیں تو یہاں کون سا تمہیں کام ہے؟ وہ اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں سے موبائل لیتی بولی۔ ڈیول اتنے انہماک طریقے سے موبائل میں مصروف تھا کہ علم نہیں ہوا کب اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ مس پیری، موبائل واپس کر دو، 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کتنا ضروری میسج تھا۔ تو واٹ، جب کہہ دیا نہیں جاؤ گے تو نہیں۔ وہ موبائل اپنے پیچھے کرتی اٹل لہجے میں بولی۔ ماٹھا اب جائے، اس نے ماٹھا کو جانے کا کہا، جو ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اب بتاؤ کیوں نہ جاؤ؟ وہ اس کے قریب ہوتا بولا۔ مجھے نہیں پتا لیکن تم نہیں جاؤ گے۔ وہاں بھی اسی طرح چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ تمہاری بیوی ہوں، کسی اور کی نہیں، جو کوئی اور خیال رکھے۔ وہ اس کا کوٹ ٹیک کرتی بولی۔ ڈیول کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہو گیا مس پیری؟ وہ اس کے ماتھے کو چیک کرتا بولا۔ کوئی بخار نہیں ہے مجھے، جو کہہ رہی ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں، تمہاری ذمہ داری ہوں اور کسی کی نہیں، امل مضبوطی سے بولی۔ وہ بولتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی کہیں اسے علم نہ ہو جائے، وہ اکیلے رہنے میں گھبرا رہی ہے۔ اچھا تو تم میری ذمہ داری ہو، وہ اس کے مزید قریب ہوتا کہا۔ ہاں بالکل، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ صرف 2 گھنٹے کی بات ہے، تب تک تم ریسٹ کرو، وہ پیار سے سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ چکا تھا۔ مس پیری، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈر کو نکال دو، تمہیں کہیں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ نرم لہجے میں بولتے عمل کو حیران کر گیا تھا۔ تمہارا ضروری کام وہی لڑکیاں ہے نا؟ وہ شکوہ کرتی شک کر رہی تھی۔ کیا لڑکیاں؟ وہ تو ضروری کام سے جا رہا تھا تو لڑکیاں کہاں سے آ گئی؟ ڈیول کو اس کا دماغ ٹھیک نہیں لگا۔ ماٹھا، اس نے غصے سے بلایا۔ اسے برا لگا تھا اس پر یوں شک کرنا۔ یس سر، دروازہ اچھے سے بند کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ وہ ماٹھا کو آرڈر دیتا اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر بنا دیکھے چلا گیا تھا، اور وہ وہی بت بنی کڑی رہی تھی۔ کتنے پیار سے اسے روک رہی تھی اور وہ روکا نہیں تھا۔ کیا کام اتنا ضروری ہے، وہ یہی سوچ سکی۔ پلیز نہیں، چھوڑ دو مجھے، میں وہ سب کروں گی جو تم سب کہو گے، لیکن پلیز مجھے جان سے نہ مارو۔ 18 سال کی لڑکی ان درندوں کے آگے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی جو اس کی عزت کے لٹیرے تھے۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے اور مٹی سے شکن آلودہ تھے، جسم پر جگہ جگہ درندگی کے نشان صاف واضح تھے، جیسے اسے بے دردی سے نوچا گیا ہو۔ وہ تر تر کانپتی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہم جو کہیں گے تو کریں گی، ایک شخص اس کے قریب آتے بیٹھ کر بول رہا تھا۔ ہاں میں سب کروں گی، وہ تر تر کانپتی ماؤک دماغ کے ساتھ بول رہی تھی۔ اے یو، ادھر آ، وہ کسی لڑکے کو اپنے پاس آنے کا کہا تھا۔ اس لڑکی کی مرہم پٹی کرواؤ اور خیال رکھو، ہمارے بہت کام آنے والی ہے سالی۔ وہ غلیظ نظروں سے اوپر سے نیچے دیکھتے بولا۔ وہ اس کی نظروں کو سمجھ گئی تھی۔ کتنے دنوں سے تو یہی سب تو ہو رہا تھا،
कोई भी आकर अपना मकसद पूरा करके चला जाता था। वो तो जानती भी नहीं थी उसे कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया गया था। वो तो बस चीखती चिल्लाती रहती थी। उसे तो मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा रहना चाहती थी। वो अपने आप में सिमटी थी। ना बेबी ना, अब क्या फ़ायदा ख़ुद को छुपाने का जब हम सब देख चुके हैं। वो कमीनी हंसता बोला था। इसके पीछे वहाँ मौजूद सब लड़कों के कहे गूंजे थे। ठीक तो कह रहे थे, वो क्यों खुद को छुपाने की कोशिश कर रही है। इज्जत तो कब की तार तार हो चुकी है, अब इज्जत कैसी, अब कैसा छुपाना। वो आंसू साफ करती सुन दिमाग से सोचते, लड़खड़ाते कदमों पर खड़ी हुई थी। जा ले जाए इसे, तैयार करवाओ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़की सही सलामत मेरे सामने होनी चाहिए। वो उंगली से वान करता कह रहा था, साली बहुत हसीन है, फिर इसे बताएंगे इसे क्या करना है। वो कुर्सी पर बैठे कह रहा था, ब्लेन डेवल सर आ रहे हैं। हैरी ने कहा, क्या, कब और तुम मुझे बता रहे हो? डेवल सर तो हफ्ते बाद आ रहे थे। ब्लेन जो इतने पुरइत्तेमाद से कह रहा था, एकदम कुर्सी से लड़खड़ा कर खड़ा हुआ था जैसे जान ही निकल गई हो। ब्लेन, अभी तो तुम इतने अकड़े हुए थे, कहाँ गई अकड़, डर गए ना? हैरी जानता था ब्लेन की कितनी पड़ती थी डेवल सर के नाम से, इसलिए उसने कहा, नहीं तो कौन डरता है। वो कार से उतरता जंगल की जानिब कदम बढ़ा रहा था। उसके पीछे उसके गार्ड्स की फौज थी। उस वक्त अपने हुलिये के बरक्स था। लंबे लंबे बाल, हेवी दाढ़ी, काली गहरी आंखें जिन पर चश्मा लगा हुआ था। कोई भी नहीं पहचान सकता था हकीकत में ये शख्स है कौन। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे ही जंगल की गहराई ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड के जंगल तो है भी खतरनाक और खौफनाक। जंगल में जंगली जानवरों की तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन वो बिना खौफ के चलता हुआ दरख्त के पास रोका था। दरख्त काफी फैला हुआ था और देखने में खौफनाक लगता था। वो दरख्त को गौर से देख रहा था। 1 मिनट से कम वक्त में उसे बटन मिल गया था। उसने बिना देर किए प्रेस किया था। जमीन के अंदर से निकलती कोई चीज बाहर नमूदार हुई थी। डेवल चंद कदम पीछे हटा था। वो लेफ्ट थी। कोई भी नहीं जान सकता था इस खतरनाक जंगल में ऐसा कुछ भी होगा। लेफ्ट का बटन प्रेस करते वो पॉकेट में हाथ डाले बेनियाजी से खड़ा हो गया था और लेफ्ट वापस अंदर जाती गायब हो गई थी, जैसे वहाँ कुछ था नहीं। लेफ्ट खोलते ही वो बाहर निकला था। वहाँ मौजूद सबके सांस खुश्क हो गए थे। डेवल सर, सबने बेसाख्ता कहा था और एहतराम में सर झुकाए खड़े हो गए थे। मान लो तुम डरते हो डेवल सर से, हैरी ने मजीद तपाया। डेवल सर से कौन डरता है, वो तो बस उनके सामने फॉर्मेलिटी के लिए। तुम समझ लो मैं डरने की एक्टिंग करता हूँ। ब्लेन ने बात बनाई, अच्छा एक्टिंग करते हो। हैरी ने और उकसाया, हाँ तो कौन एक्टिंग करता है? डेवल की आवाज़ ने दोनों के अवसान खता कर दिए थे। ब्लेन की बात तो मुंह में ही रह गई। डेवल सर, ब्लेन बिना मुड़े तूग निकलते डर के बोला था। शक्ल पर डर साफ झलक रहा था। हैरी तो ब्लेन की सीटी गुम होते देखते मुश्किल से हंसी रोके हुए था। वेलकम डेवल सर। ब्लेन डर को काबू करते चेहरे पर स्माइल सजाए पीछे मुड़ के कह रहा था। डेवल ने सर निगाह डालते बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया था। ब्लेन, एक बात याद रखना, पीठ पीछे बुराई करना आसान तो होता है और हर इंसान शेर की तरह बुराई करता है। अगर हिम्मत हो तो सामने बोलना चाहिए। आंखों में आंखें डाले डेवल एकदम पलट कर गहरी काली आंखों से घूरता बोला, फिर वो शेर कहलाता था, असली शेर। वो डेवल सर। ब्लेन अपनी टांगों की कपकपाहट नहीं रोक पा रहा था। हैरी, यहाँ की सफाई कौन करता है? वो शूज से जमीन पर पड़े पत्थर को हटाते तने हुए एक्सप्रेशन से कह रहा था। डेवल सर, सीनो। हैरी ने बताया। सीनो को कहो, उसकी 3 दिन की छुट्टी। वो सिगरेट को जलाते बोला, ओके डेवल सर। ब्लेन, एक्टिंग करते हो तो 3 दिन तुम सफाई वाले की एक्टिंग करोगे। मैं भी देखना चाहूँगा तुम कैसे एक्टर हो। वो धुआं छोड़ता कुर्सी पर बैठे हाथ गर्दन के पीछे किए कहा था। डेवल सर, ब्लेन ने बोलना चाहा। हाथ की 2 उंगलियों से उसे वहाँ से जाने का इशारा किया था, जिसका मतलब था वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। डेवल सर आपका रेसलिंग रिंग में इंतजार कर रहे हैं, हैरी ने ब्लेन के जाते बताया। चलो। वो शान से चल रहा था। राहदारी से गुजरते और रेसलिंग एरिया की तरफ रुके थे, जहां उस गैंग के हर वो लीडर मौजूद थे जो मुख्तलिफ मुल्क से स्मगलिंग का काम करते थे। वो बेनियाजी से चलता उनके सामने बॉस की जगह पर बैठ गया था, जहां विक्टर बैठता था। कोई भी खड़ा नहीं हुआ था तो होता कौन है यहाँ बैठने वाला? अभी फाइनल नहीं हुआ इस गैंग का लीडर कौन है। वो बड़का था, हैरी। वो टांग पर टांग चढ़ाए बोला। हैरी ने हाथ में पकड़ी फाइल खोलकर बिना देर किए पढ़ना शुरू कर दिया था। वो जैसे पढ़ता गया वहाँ सबके होश उड़ गए थे। डेवल ने फाइल हैरी के हाथ से लेकर पटकने के अंदाज में टेबल पर फेंका था। अगर नहीं यकीन तो तसल्ली से पढ़ लो, हम नहीं मानते। तुमने धोखे से बॉस से दस्तखत करवाए होंगे। वही दोबारा बोला, तुम्हें कैसे इल्म मैंने धोखे से दस्तखत करवाए हैं? डेवल ने हैरान होने की एक्टिंग करते बोला। सुन लिया सबने, वो सबको भड़का रहा था। हाँ मैंने करवाए हैं। तो
وہ اٹھتے اس کے قریب آتے بولا تو ہم تمہیں لیڈر نہیں مانیں گے۔ وہ بولتے ہوئے گھبرایا، نہیں مانے گا۔ وہ تنبیہی لہجے میں بولا، کیا بیچارہ؟ ہیری نے افسوس کرتے کہا، نہیں۔ وہ بھی گھبراہٹ کو سائڈ پر کرتے تھنک کر بولا۔ ڈیول نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کر ٹیبل پر دے مارا تھا۔ وہاں موجود سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈیول بنا روکے اس کا سر ٹیبل پر مار رہا تھا۔ اب بول مانتا ہے کہ وہ اس کے لہو لہان ہوتے چہرے کو قریب کر کے غرایا۔ سبھی تر تر کانپنے لگے تھے۔ بول مانتا ہے کہ نہیں؟ ڈیول بات دہراتے ڈبل داڑا تھا۔ ہاں مانتا ہوں۔ وہ تھوڑا ہوش میں آتے بولا، خون سے چہرہ بھر گیا تھا۔ گڈ، پہلے ہی مان لیتا تو مجھے تیرا یہ حال نہ کرنا پڑتا۔ وہ اس کا گال تپاتے بولا۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر ڈیول کے خون سے آلودہ ہاتھ صاف کیے تھے۔ ارے تم سب کیوں کھڑے ہو گئے؟ بیٹھو۔ وہ سب کو دیکھتے بولا جو ڈر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی بیٹھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ بیٹھو، وہ آرڈر دیتے داڑا تھا۔ انڈر گراؤنڈ میں اس کی آواز کونے کونے میں گونج رہی تھی۔ سب منٹ میں بیٹھے تھے۔ ہاں تو کسی کو ابھی بھی کوئی آبجیکشن یا مسئلہ ہو تو بتا سکتے ہیں۔ وہ بازو کو کوہنی تک فولڈ کرتا ٹیبل پر دونوں بازو ٹھکائے سرخ آنکھوں کے ساتھ جھک کر بولا تھا۔ سب نے بولنے کی بجائے نہ پیچھے سر ہلایا تھا۔ سانس تو سب کے خشک ہو گئے تھے، بولتے کیسے؟ گڈ، ہیری ساری ڈیٹیلز بتاؤ۔ وہ ویسے ہی جھک کر بولا تھا۔ ہیری ساری ڈیٹیلز بتا رہا تھا، کون کون سا کام سنبھالتا ہے، کون سی اسمگلنگ زیادہ ہوتی ہے، کالا کون ہے؟ ڈیول نے پوچھا۔ ڈیول سر، کالا ہی لڑکیوں کو لاتا ہے اور آگے ان کی اسمگلنگ کرتا ہے، ہیری نے بتایا۔ وہ یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ بلکہ مزید غصے سے رگے بولی، وہ ہارون سر کے انڈر کام کرتا ہے اور اس وقت دبئی میں لڑکیوں کے ساتھ ہے جو کل یہاں تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن سر وہ یہاں نہیں آتا، ہمارے آدمی جاتے ہیں چیک کرنے اور ڈیٹیلز لینے، ہیری نے مزید بتایا۔ مجھے کالا کل ہر حال میں مجھے میرے سامنے چاہیے، ڈیول سرد لہجے میں ٹیبل پر ہاتھ مارتا بولا۔ اور تم سب غور سے سن لو، ہارون نہیں، میں تم لوگوں کا باس ہوں۔ اگر مجھے علم ہوا کوئی ہارون سے رابطے میں ہے تو موت تو ملے گی، لیکن حال ایسا کروں گا تم موت مانگو گے، پر موت تمہیں آہستہ آہستہ نصیب ہوگی۔ ڈیول کی بات سے سب کے چہرے کے طوطے اڑ گئے تھے۔ مس عمل، آپ سو کیوں نہیں جاتی؟ ماٹا عمل کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وہ پنک سلک نائٹ سوٹ زیب تن کیے ہوئی تھی جس میں پوری بار بھی لگ رہی تھی۔ ڈیول نے یہاں آنے سے پہلے اسے شاپنگ مال لے کر گیا تھا اور وہاں سے اس کی ہر ضرورت کی چیز خریدی تھی۔ نہیں ماٹا، جب تک تمہارے سر نہیں آ جاتے میں کہیں نہیں جانے والی۔ 2 گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے اور وقت دیکھو، رات کے 12 بج گئے ہیں۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ سر آ جائے گا، آپ سفر سے آئی ہے اور آپ نے ابھی تک ریسٹ نہیں کیا اور نہ کھانا کھایا آپ نے، ایسا تو آپ بیمار پڑ جائیں گی، ماٹا نے فکر سے کہا۔ تم سو جاؤ ماٹا، میری فکر مت کرو، اور کھانا تمہارے سر آئیں گے تو کھا لوں گی، عمل نے بات سنبھالتے کہا۔ اب وہ ماٹا کو کیسے بتاتی، اسے ٹینشن ہو رہی تھی، اوپر سے باہر کے ملک، اور اسے یہاں اکیلا چھوڑ گیا ہے اور نیند کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جیسے آنکھوں سے روٹ گئی ہو۔ اور اس کا الٹ بھوک کا تھا، اسے ٹینشن میں بھوک زیادہ لگتی تھی لیکن ضد کی وجہ سے کھا نہیں رہی تھی۔ ماٹا چلی گئی تھی، وہ ٹی وی کے چینل آگے پیچھے کرتی، کوئی ادھر کا ڈرامہ دیکھ رہی جس کی زبان انگلش تھی۔ انگلینڈ کی کوئی قومی زبان نہیں ہونے کی وجہ سے زیادہ تر وہاں انگلش کی زبان استعمال ہوتی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اسے 1 بج گیا تھا۔ اب اس کا غصہ 7ویں آسمان کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھوک سے بھی برا حال ہو گیا تھا۔ ٹی وی کا ڈرامہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ عمل کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی تو آ گئے جناب، اس نے سوچا۔ وہ اٹھی اور اس جانب لپکی تھی۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا لیکن آرام سے وہ دونوں رہ سکتے تھے۔ ڈیول سخت تھکا ہوا تھا، بہت مشکل سے وقت نکال کر گھر واپس آیا تھا۔ وہ سیدھا ہی کمرے میں جانے لگا تھا جب ٹی وی کی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ اس وقت کون جاگ رہا ہوگا، اس نے سوچا۔ ضرور ماٹا ہوگی۔ ماٹا، آپ سوئی نہیں ابھی؟ وہ قدم ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھاتے ہی بولا تھا کہ دونوں کا زوردار تصادم ہوا کیونکہ ہماری عمل میڈم بھاگ کر آ رہی تھی۔ دونوں کا سر بری طرح ٹکرائے تھے۔ ڈیول نے درد کے باوجود اسے سنبھالا تھا۔ وہ کر رہی، تم آرام سے نہیں آ سکتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ماتھا مسلتا اور دوسرے بازو سے اسے پکڑے کھڑا تھا۔ دوبارہ سر میرے سر سے ٹکراؤ، وہ بات کا جواب دینے کی بجائے بولی۔ مس پیری دماغ تو نہیں ہل گیا ٹکرانے سے؟ وہ حیرت سے بولا۔ جلدی ٹکراؤ ورنہ ہماری لڑائی ہو جائے گی۔ ویسے لڑائی تو ہونی ہے لیکن زیادہ نہ ہو جائے۔ وہ تھوڑا اوپر ہو کر اس کے برابر ہوتے بول رہی تھی۔ واٹ نانسنس مس پیری، کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ہماری کیوں لڑائی ہونی ہے؟ وہ سمجھاتے ہوئے آخر میں پوچھ رہا تھا۔ ہوتا ہے، دیکھو تمہارے لہجے سے لگ رہا ہے ہم لڑنے والے ہیں۔ وہ بھی بولتے ہی اپنے سر ٹکرانے والی تھی۔ ڈیول نے اس کی ٹانگ پر جھٹکا دیا تھا، وہ لڑکڑاتی زمین پر گر جاتی۔ اگر ڈیول نے اسے اپنی باہوں میں جکڑا نہ ہوتا
تم نے مجھے گرایا۔ وہ حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے بولی، تم ابھی سوئے نہیں؟ وہ اس کو گورتے بات بدل کر بولا، نہیں۔ وہ بھی تنگ کر بولی، اس کی ناک غصے سے لال ہو گئی تھی۔ کیوں؟ وہ اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا، ایک تو تمہارے انجان بننے کی عادت بہت اچھی ہے۔ عمل غصے سے بازو کا گھیرا توڑتی سیدھے ہوتے کہا، تو مجھے انجان نہیں بننا چاہیے۔ وہ بھی پیچھے ہوتا بولا، کدھر تھے؟ 2 گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے اور وقت دیکھا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے بیویوں والے خالص طریقے سے پوچھ رہی تھی۔ جہاں بھی ہوں، تمہیں کیا؟ وہ لاپرواہ جواب دیتا، قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ مجھے کیا؟ بیوی ہوں تمہاری، کیا یاد دلانا پڑ رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے جاتی اس کا رخ اپنے جانب کرتی بولی۔ ڈیول نے پل میں اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ساکت سی بولی، بیوی ہو تو بیڈ روم میں لے کر جا رہا ہوں، کب سے یہی سن رہا ہوں، بیوی ہوں بیوی ہوں۔ وہ کمرے کا دروازہ پاؤں سے کھولتا جا کر اسے بیڈ پر لیٹایا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، عمل لیٹے ہوئے سہمے بچے کی طرح بولی۔